شیزہ ایک 12 سالہ بچی تھی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ اس کا گھر سے پراسرار طور پر لاپتہ ہو جانا سب کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں ایک SHO ہونے کے ناطے اور اکرم صاحب کا پرانا دوست ہونے کے ناطے اپنی پوری طاقت اور ذریعہ استعمال کر چکا تھا کہ کسی نہ کسی طرح شیزہ کو واپس لے آؤں، لیکن ایسا لگتا تھا کہ شاید شیزہ کو یا تو آسمان اٹھا لے گیا ہے یا زمین نگل گئی ہے۔ شیزہ کی امی مسز اکرم کا رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ ایک اکلوتی بچی کا یوں اچانک لاپتہ ہو جانا کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ شیزہ ایک اچھی اور ذہین بچی تھی۔ آخری دفعہ اسے شام میں بلڈنگ اپارٹمنٹ میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا گیا تھا۔ دوسرے بچوں کے مطابق شیزہ نے کہا وہ گھر سے پانی پی کر آتی ہے کیونکہ اسے شدید پیاس لگ رہی ہے، لیکن نہ تو وہ گھر آئی نہ دوبارہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے لوٹی۔ میں نے پورے علاقے کے CCTV فوٹیجز کو 10 بار دیکھ لیا تھا۔ پورے شہر میں ناکہ بندیاں لگا دیں، CPLC سے رابطہ کر لیا۔ شیزہ کے پراسرار گمشدگی کو پورا 1 سال بیت چکا تھا اور ہم سب ہمت ہار چکے تھے، لیکن ایک دن پوری بلڈنگ اپارٹمنٹ میں شور سا مچ گیا اور چاروں طرف سے ایک ہی صدا آنے لگی کہ شیزہ واپس گھر لوٹ آئی ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ آوازیں سنی فوراً اکرم بھائی کے گھر بھاگا کہ معمولات جان سکوں۔ گھر پہنچا تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ شیزہ کے والدہ مسز اکرم اور اس کے والد اکرم صاحب شیزہ سے گلے لگ کر رو رہے ہیں اور پوری بلڈنگ کے لوگ ان کے گھر پر جمع ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ شیزہ ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ آپ سب لوگ کیوں رو رہے ہیں اور ہمارے گھر پر سب لوگ کیوں جمع ہیں۔ خیر، سارے پڑوسی مبارکباد دینے کے بعد جب گھر چلے گئے تو میں نے بھی اجازت چاہی۔ اکرم صاحب نے مجھے رات کے کھانے پر دعوت دی، جو میں نے خوشی خوشی قبول کر لی، کیونکہ مجھے شیزہ کے یہ عجیب رویے کچھ ہضم سا نہیں ہوا تھا۔ رات کو میں اکرم صاحب کے گھر پہنچا تو وہ دونوں میاں بیوی کچھ پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ مجھے اکرم صاحب اپنے کمرے میں لے گئے اور دروازے پر کنڈی لگا دی، جیسا کہ وہ کچھ راز کی باتیں بتانا چاہتے ہوں۔ اکرم صاحب نے بتایا کہ شیزہ وہی کپڑے پہن کر واپس آئی ہے جو اس نے لاپتہ ہونے والے دن پہنے تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ شیزہ بالکل اسی وقت واپس آئی ہے جب 1 سال پہلے وہ اپنے دوستوں کو پانی پینے کا کہہ کر گئی تھی۔ میں نے اکرم صاحب سے پوچھا کہ شیزہ نے آ کر کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ شیزہ نے صرف اتنا کہا کہ ماما جلدی سے پانی پلا دیں، بہت پیاس لگ رہی ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے 1 سال بعد بھی کہانی وہیں سے شروع ہو جہاں سے رکی ہو۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اکرم صاحب سے کہا کہ مجھے شیزہ سے بات کرنی ہوگی۔ اکرم صاحب پریشان تھے کہ کہیں میں شیزہ سے سوالات کر کے اسے ڈرا نہ دوں، لیکن میں نے اکرم صاحب کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ ہم دونوں کمرے سے باہر نکل گئے اور میں نے کہا، ہاں تو شیزہ بیٹا، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ انکل بہت اچھی۔ پتہ ہے آج اسکول میں نے ریس میں فرسٹ پوزیشن لی اور سب کو ہرا دیا۔ میں نے اکرم صاحب کو دیکھا تو انہوں نے سر ہلایا، جیسا کہ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹھیک 1 سال پہلے اسی دن وہ فرسٹ آئی تھی۔ میں نے پھر گھما پھرا کے شیزہ سے بہت سوالات کیے، لیکن اس نے ساری باتوں کے بالکل صحیح جواب دیے۔ پھر اچانک میرے دماغ میں ایک گھنٹی بجی۔ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا، اکرم بھائی، شیزہ تو بہت گندے بچی ہے، نہ بالوں کی کٹنگ کرواتی ہے، نہ ہی نیلز ناخن کاٹتی ہے۔ تو وہ فوراً بولی،
نہیں شعیب انکل، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں میرے نیلز اور بال سب اچھی طرح کٹے ہوئے ہیں۔ ماما نے لاسٹ فرائیڈے ہی میرے نیلز کاٹے ہیں۔ ہم سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 سال بعد بھی شیزا کے بال اسی انداز میں بنے ہوئے ہیں اور ناخن بھی بالکل صاف ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا اور میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ میں نے اکرم بھائی سے کہا شیزا کو فی الحال گھر سے باہر نہ نکلنے دے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پھر لاپتہ ہو جائے۔ میں نے اگلے دن اپنے سینئر جمال خان صاحب سے شیزا کی واپسی اور ان ساری باتوں کا ذکر کیا تو وہ بھی 2 منٹس کے لیے سوچ میں پڑ گئے، لیکن وہ بہت زیادہ تجربے کار تھے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں شیزا کا DNA اور دوسرے ضروری ٹیسٹ کروانے چاہیے تاکہ اس بات کا پتہ چلے کہ کیا یہ وہی بچی ہے، اور اگر ہے تو اس کا دماغ توازن درست ہے یا نہیں۔ مجھے جمال سر کا یہ آئیڈیا بہت مناسب لگا اور میں نے وہیں سے فون کر کے مسٹر اینڈ مسز اکرم کو ہاسپٹل پہنچنے کا کہا۔ میں خود بھی ان لوگوں کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا تاکہ سارا معاملہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ سکوں۔ شیزا کے سارے ٹیسٹ مکمل ہو گئے۔ جب میں ہاسپٹل میں موجود تھا تو اس وقت مجھے میرے ایک دوسرے کیس کے متعلق فون آیا۔ میں بات کرتے کرتے جب یہ کہا کہ صرف ایک بار اس قاتل کے دوست ارشد کا پتہ چل جائے تو میں اس قاتل تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ مکمل کیا، شیزا نے جوس پیتے پیتے کہا، انکل اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ارشد تو فلیٹ نمبر 234 اسٹریٹ 34A پیچس میں رہتا ہے۔ مسٹر اکرم اور مسز اکرم اور میں مسکرانے لگے اور میں نے کہا، واہ شیزا بیٹا، آپ کو تو میرے ساتھ پولیس میں ہونا چاہیے۔ میں نے ہاسپٹل میں تو شیزا کی بات کو مذاق میں ٹال دیا، لیکن پولیس اسٹیشن پہنچ کر میں نے سوچا کیوں نہ صرف دل کی تسلی کے لیے اس جگہ چھاپا مارا جائے۔ میں نے اپنے ساتھ ٹیم لی اور شیزا کے بتائے ہوئے ایڈریس پر روانہ ہوا۔ ہم نے کافی دیر دروازہ بجایا لیکن کسی نے نہ کھولا۔ بالخیر میں نے لات مار کر وہ دروازہ توڑ دیا۔ جیسے ہی دروازہ توڑا، سامنے سے جنید نے ہم پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن ہماری تعداد زیادہ تھی، اس لیے کچھ ہی منٹس میں ہم نے جنید کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ہمارے بھی ایک ساتھی کو معمولی سا زخم آیا تھا۔ جنید کو تھانے لانے کے بعد ہم نے اس سے قاتل کا ایڈریس پوچھا اور اسے بھی گرفتار کر لیا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو مجھے زندگی میں پہلی بار ڈر لگ رہا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتا جا رہا تھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ شیزا کو جنید نامی شخص کا کیسے پتہ چلا؟ شیزا کہاں گئی ہوگی 1 سال کے لیے؟ پولیس انسپکٹر ہوتے ہوئے بھی میں نے پوری رات خوف کے مارے جاگتے ہوئے نکالی۔ اگلے دن شیزا کے سارے میڈیکل رزلٹ آ گئے اور حیرت انگیز طور پر شیزا میں کسی قسم کا کوئی بدلاؤ نہ پایا۔ میں نے یہ تمام باتیں اپنے سینئر جمال سر کے سامنے رکھ دیں۔ وہ بھی یہ سب سن کر ڈر گئے۔ پھر اس کے بعد بھی 3-4 معاملات ایسے ہوئے جو ناقابل یقین تھے۔ کبھی کسی کو بانڈ کا نمبر بتا دینا، کبھی کسی کو بتانا کہ اس کے گھر میں کالے جادو کے تعویذ کہاں دفن ہیں، کبھی زلزلے سے پہلے اس کی خبر دینا، یا پھر کبھی ہیکل سے سلیمانی اور تابوت سکینہ جیسے مشکل اور حساس موضوعات پر بات کرنا۔ اکرم بھائی نے کسی کے مشورے پر آ کر عامل اور بابا سے بھی رابطہ کیا، لیکن کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ شیزا کو جب دل پکڑ کر ہم نے سچائی بتانے کی کوشش کی تو اسے بالکل یقین نہ آیا۔ ہم اسے یقین دلاتے بھی تو کیسے، کیونکہ ہمارے پاس اسے اس بات کا یقین دلانے کے لیے کوئی خاص ثبوت بھی نہیں تھا۔ نہ ہی شیزا کو آج تک اس بارے میں کچھ یاد آیا ہے۔ شیزا اب ماشاءاللہ سے 17 سال کی ہو چکی ہے۔ مجھے آج بھی اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ شیزا 1 سال کے لیے کن طاقتوں کے پاس تھی۔
لیکن جس طرح شیزا بہت سارے غیبی معاملات سے پردہ اٹھا دیتی ہے، ضرور وہ کسی نہ کسی روحانی طاقت کے پاس موجود تھی۔